امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جنگ کے بعد ایران کا نقشہ شاید ویسا نہیں نظر آئے گا جیسا ابھی ہے۔ ہم ایران میں ایسا صدر چاہتے ہیں جو ملک کو جنگ کی طرف نہ لے جائے۔ روس کی جانب سے ایران کی مدد کی کوئی شواہد نہیں ملے۔ امریکہ ایران کے ساتھ کسی سمجھوتے یا سیٹلمنٹ کی تلاش میں نہیں ہے۔ ایرانی بحریہ کے 44 جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ دوران پرواز طیارے میں کہا ہے کہ نہیں چاہتے کرد فورسز ایران میں داخل ہوں۔ اسکول پر حملہ ایران نے کیا تھا۔ تیل کی قیمتیں بہت تیزی سے نیچے آئیں گی۔ برطانوی وزیر اعظم کو بھی تانا، کہا کہ برطانیہ مشرق وسطیٰ میں 2 طیارہ بردار جہاز بھیجنے پر غور کر رہا ہے، مگر اب ہمیں برطانیہ کی ضرورت نہیں، لیکن ہم یہ بات یاد رکھیں گے، ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں جو جنگ جیتنے کے بعد شامل ہوں۔ کویت میں ڈرون حملے میں ہلاک 6 امریکی فوجیوں کی میتیں ڈیلاویئر پہنچا دی گئیں۔ تقریب میں امریکی صدر اور خاتون اول کی بھی شرکت۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری جنرل علی لاریجانی نے کہا ہے کہ اطلاع دی گئی ہے کہ کئی امریکی فوجیوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ خطے کے ممالک جانتے ہیں کہ امریکہ اب ان کی سیکیورٹی یقینی نہیں بنا سکتا۔ امریکی اڈے دشمنوں کے لیے استعمال ہوں گے تو ایران کو دفاع کا حق حاصل ہے۔ امریکہ اپنے غلط اندازوں کے دلدل میں پھنس چکا ہے۔ ایران پر حملے کر کے ٹرمپ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ خامیوں کے باوجود ایرانی قوم دشمنوں کے خلاف متحد ہے۔ ایران کو خطے کے ممالک سے کوئی مسئلہ نہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کے جواب پر ایرانی قیادت میں کوئی اختلاف نہیں۔ آبنائے ہرمز بند نہیں کی، جنگ کے باعث صورتحال متاثر ہے۔ جنگ نہیں چاہتے لیکن جارحیت کرنے والوں کو سزا ملنی چاہیے۔ امریکہ کو اپنے اقدامات کی قیمت چکانا ہوگی۔ چین کا ایران پر حملے فوری روکنے کا مطالبہ۔ ایران پر حملوں کی مخالفت۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا ہے کہ یہ جنگ ہونی ہی نہیں چاہیے تھی۔ طاقت کا استعمال مسئلے کا حل نہیں۔ حکومت کی تبدیلی کے منصوبے کو مقبولیت نہیں ملی۔ ایران اور خلیجی ملکوں کی سلامتی اور خود مختاری کے احترام پر زور۔ کہا کہ جنگ کو پھیلنے سے روکا جائے، بڑے ممالک تعمیری کردار ادا کریں۔ ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملے 9ویں روز میں داخل۔ تہران کے قریب کرچ سمیت 3 علاقوں میں حملوں سے فیول ڈیپو متاثر۔ تہران کے جنوب میں ریفائنری میں حملے کے بعد آگ لگ گئی۔ تیل بہنے سے سڑکوں پر بھی آگ پھیلی نظر آئی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ ایران نے کسی امریکی فوجی کو یرغمال یا قیدی نہیں بنایا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا 24 گھنٹوں کے دوران 200 امریکی فوجی ہلاک اور زخمی کرنے کا دعویٰ۔ کہا کہ 21 امریکی بحرین میں نیول اڈے پر مارے گئے۔ امریکی تیل جہاز کو بھی نشانہ بنایا۔ تہران ریفائنری پر حملے کے بعد حیفا ریفائنری کو نشانہ بنایا گیا۔ حزب اللہ کا بھی حیفا میں اسرائیلی نیول بیس پر میزائل فائر کرنے کا دعویٰ۔ عراق کے شہر اربل میں امریکی اڈے پر ڈرون حملہ۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ فضائی حدود میں داخل ہونے والے 8 ڈرونز مار گرائے۔ کویت ایئرپورٹ کے فیول ٹینکوں پر ڈرون حملہ۔ لبنانی دارالحکومت بیروت کے ہوٹل پر اسرائیل کے ڈرون حملے میں 4 افراد شہید۔ اسرائیل کا ایرانی پاسداران کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا دبئی مرینا میں امریکی فوجی مقام کو کامیابی سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اماراتی حکام کا کہنا ہے کہ مرینا کے ایک ٹاور پر ڈرون کا ملبہ گرا ہے۔ واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ مرینا کے ٹاور کی بیرونی دیوار پر ملبہ گرنے سے معمولی نقصان ہوا۔ دبئی میڈیا آفس کے مطابق دبئی کے علاقے البرشا میں فضائی دفاعی کارروائی کے دوران گرنے والے ملبے سے گاڑی کو نقصان پہنچا۔ پاکستانی ڈرائیور جاں بحق ہو گیا۔ ڈرائیور میسج ملنے کے باوجود گاڑی میں موجود رہا۔ شہری الرٹ میسیجز کو سنجیدگی سے لیں۔ الرٹ میسج کے بعد کسی قریب عمارت میں پناہ لیں۔ سعودی عرب نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ حملے جاری رہے تو سعودیہ امریکی افواج کو ایران کے خلاف اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے سکتا ہے۔ برطانوی خبر ایجنسی کا ذرائع کے حوالے سے دعویٰ۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ خلیجی ممالک نے ایران پر حملوں کے لیے امریکہ کو فضائی حدود استعمال نہیں کرنے دی۔ تاہم حملے جاری رہے تو سعودی عرب امریکی افواج کو اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے سکتا ہے، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ وہ خلیجی ممالک نہیں بلکہ امریکی مفادات کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ایران کا مطالبہ ہے کہ خطے میں امریکی فوجی اڈے بند کیے جائیں۔
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ سعودی ہم منصب سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ سعودی حکام نے یقین دہانی کرائی کہ ایران کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بھی کہا کہ نیتن یاہو نے اپنی جنگ میں امریکہ کو پھنسا دیا۔ ایک ہفتے کی جنگ میں امریکہ کے $100 ارب خرچ ہوئے۔ امریکہ جنگ میں شدت چاہتا ہے تو ہم نے طویل تیاری کر رکھی ہے۔ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ جزیرہ قشم پر پانی صاف کرنے والے پلانٹ پر امریکی حملہ جرم ہے۔ امریکی حملے سے 30 دیہات میں پانی کی فراہمی متاثر ہوئی۔ ایران کی انفراسٹرکچر پر حملہ خطرناک اقدام ہے جس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ملک کے اندر تنقید کے بعد اپنے بیان کی وضاحت کر دی۔ نئے بیان میں کہا ہے کہ ایران نے اپنے دوست ہمسائے ممالک پر نہیں بلکہ خطے میں امریکی فوجی اڈوں اور تنصیبات پر حملے کیے۔ ان تنصیبات اور فوجی اڈوں سے ایران کے خلاف جارحیت کی گئی۔ ان تنصیبات اور فوجی اڈوں کو ہم جائز اہداف سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے ملک کے دفاع اور مزاحمت کے لیے آخری سانس تک کھڑے ہیں۔ ہم علاقائی ریاستوں سے دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں۔ یہ خواہش امریکہ سے مقابلے میں ایران کے حق دفاع کی نفی نہیں کرتی۔ اس سے پہلے ایرانی صدر نے ٹیلی ویژن خطاب میں ایرانی حملوں میں نشانہ بننے والے پڑوسی ملکوں سے معذرت کی تھی۔ کہا تھا کہ فوجی کمانڈر موجود نہیں تھے، اس لیے ایرانی مسلح افواج نے از خود فیصلے لیے تھے۔ اب عبور قیادت کونسل کا فیصلہ ہے کہ ایران کسی پڑوسی ملک پر اس وقت تک حملہ نہیں کرے گا جب تک اس ملک کی سرزمین سے ایران پر حملہ نہ کیا جائے۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی سعودی عرب کے وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات۔ ایران کے ڈرون اور میزائل حملوں کے بعد پیدا ہونے والی سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو۔ حملوں کو روکنے کے لیے اسٹریٹجک دفاعی معاہدے کے تحت اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں امید ظاہر کی گئی کہ ایران سمجھداری اور دانش مندی کا مظاہرہ کرے گا۔ ایران کی محتاط حکمت عملی سے دوست ممالک کو بحران کے پرامن حل کی کوششوں میں مدد ملے گی۔ ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی اور دوستی کے فروغ کے لیے تعاون مضبوط کرنے پر اتفاق ہوا۔ زور دیا گیا کہ بلا وجہ جارحیت خطے کی سیکیورٹی اور استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ بلا وجہ حملے امن کے لیے مذاکرات کے امکانات کو محدود کرتے ہیں اور بحران کو بڑھاتے ہیں۔ قوم حالت جنگ میں ہے۔ ہم اپنے ملک، عوام اور اپنے رہائشیوں کے لیے جو ہمارے خاندان کا حصہ ہیں اپنا فرض ادا کریں گے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد ال نہیان کا ایران جنگ کے بعد عوامی سطح پر پہلا بیان سامنے آ گیا۔ کہا کہ متحدہ عرب امارات کی کھال موٹی اور گوشت کڑوا ہے، ہم آسان شکار نہیں ہیں۔ ایران پر بڑے پیمانے پر حملے سے بھی ملک کی موجودہ حکومت کو ہٹانا ممکن نہیں ہوگا۔ امریکہ کی 18 انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مشترکہ رپورٹ۔ نیشنل انٹیلیجنس کونسل کے مطابق ایران کی مذہبی اسٹیبلشمنٹ نظریاتی ہے اور امریکی سامراج کی مزاحمت اس کا نظریہ ہے۔ ایران کی اپوزیشن منقسم ہے اور ایرانی حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایران میں کوئی قوت موجود نہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ پاسداران انقلاب کے جو اہلکار ہتھیار ڈال دیں گے انہیں نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ ایران کے حملوں کا نشانہ بننے والے تمام ممالک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایرانی حملوں کا نشانہ بننے والے ممالک ہم سے رابطے میں ہیں۔ امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کی فضائی حدود پر تقریباً مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ ایرانی حکومت کے خاتمے کے لیے منظم منصوبہ موجود ہے۔ اقوام متحدہ میں اسرائیلی سفیر نے کہا ہے کہ جنگ زیادہ طویل نہیں ہوگی۔ امریکی فوج کی ایک بڑی تربیتی مشق اچانک منسوخ۔ مشرق وسطی میں ممکنہ تعیناتی کے قیاس آرائیاں۔ امریکی اخبار کے مطابق امریکی فوج نے ایلیٹ ایئر بورن ڈویژن کے ہیڈ کوارٹر کی بڑی تربیتی مشق اچانک منسوخ کر دی۔ عملے کو لوزیانا جانے کے بجائے نارتھ کیرولینا میں ہی رہنے کا حکم دیا گیا۔ 4 سے 5 ہزار فوجیوں پر مشتمل بریگیڈ 18 گھنٹوں کے اندر تعیناتی کے لیے تیار۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکی فوج جلد ہی اسی ڈویژن کے ایک ہیلی کاپٹر یونٹ کی مشرق وسطی میں پہلے سے طے شدہ تعیناتی کا اعلان کرنے والی ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی عوام کی بڑی تعداد زمینی فوج بھیجنے کے خلاف ہے۔ سروے کے مطابق صرف 12% امریکی اس کے حامی ہیں جبکہ 60% مخالف ہیں۔
پاکستان سے آج مشرق وسطیٰ کی 88 پروازیں منسوخ کر دی گئیں 9 روز کے دوران پاکستان سے مشرق وسطیٰ کی منسوخ پروازوں کی تعداد 1400 سے تجاوز کر گئی۔ جو پیٹرول پمپ یا کمپنی پیٹرولیم مصنوعات کی مصنوعی قلت پیدا کرنے یا ذخیرہ اندوزی میں ملوث پائی گئی اس کو فوراً بند کیا جائے، ایسے پیٹرول پمپ یا کمپنی کا لائسنس منسوخ کر کے قانونی کارروائی کی جائے، وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی وزیر خزانہ اور وزیر پیٹرولیم کو چاروں صوبوں کا دورہ کرنے اور صوبائی حکومتوں سے مل کر پیٹرولیم مصنوعات کی بچت اور عوام کو بلا تعطل فراہمی کے بارے میں لاہ عمل تیار کرنے کا حکم۔ شہباز شریف کی سادگی اور بچت پر مبنی لاہ عمل تشکیل دینے کی ہدایت، 48 گھنٹوں میں تجاویز مانگ لی۔ وزیر اعظم کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں، طلب اور رسد پر تبادلہ خیال۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پاکستان ریلویز نے بھی کرائے بڑھا دیے۔ مال گاڑیوں کا 20%، مسافر ٹرین اے سی کلاس کا 10% اور اکانومی کلاس کا کرایہ 5% بڑھا دیا گیا۔ حکومت نے کمرشل طیاروں کے لیے جیٹ فیول کی قیمت میں 154 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا۔ ایئر لائنز کے کرایوں میں 5000 روپے تک کا اضافہ متوقع۔ لاہور کی مارکیٹوں میں پھلوں کی قیمتیں بڑھا دی گئیں، دکانداروں نے مزید اضافے کا اشارہ بھی دے دیا۔ دوسری جانب جامعہ کراچی میں پیر سے صبح کی کلاسز آن لائن کرنے کا فیصلہ۔ انتظامیہ کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے ٹرانسپورٹ مسائل کا خدشہ ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بحران میں حکومت کا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں محدود اضافہ کرنا بہت محنت کا کام ہے۔ اس کے لیے پیشگی منصوبہ بندی، روابط اور انتظامات کی لمبی داستان ہے۔ اگر وہ سب نہ کیا ہوتا تو آج پیٹرول 375 روپے فی لیٹر ہونا تھا۔ مشرق وسطیٰ اور ایران کی کشیدہ صورتحال نے عالمی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث چند دنوں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آسمان پر ہیں۔ ورک فرام ہوم، جامعات اور کالجز میں آن لائن کلاسز اور سرکاری اجلاس بھی آن لائن کرنے کی تجاویز۔ پنجاب کے محکمہ توانائی نے توانائی بچت تجاویز حکومت کو پیش کر دیں۔ عوامی ٹرانسپورٹ کا استعمال بڑھانے، اورنج لائن اور میٹرو سروس کے اوقات بڑھانے کا مشورہ۔ دوسری جانب کے پی حکومت نے بھی غیر ضروری سرکاری دوروں اور تقریبات پر فوری پابندی لگا دی، نوٹیفیکیشن جاری۔ سرکاری دفاتر میں ایندھن کے استعمال کی مانیٹرنگ ہوگی۔ پیٹرولیم مصنوعات کے استعمال میں احتیاطی اقدامات کا فیصلہ۔ ایک ہی کام کے لیے متعدد سرکاری گاڑیوں کے استعمال سے گریز کی ہدایت۔ سرکاری اجلاس زیادہ سے زیادہ آن لائن کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کا سارا بوجھ عوام پر ڈالنا سراسر ناانصافی ہے۔ وفاقی حکومت شاہ خرچیاں کم کرے، سرکاری خرچے پر بیرونی دوروں پر پابندی لگائی جائے۔ کراچی میں ڈیری فارمز ایسوسی ایشن کا کمشنر کو خط، کہا کہ کراچی میں دودھ کی فی لیٹر قیمت 320 روپے کی جائے، 70 روپے فی لیٹر نقصان برداشت سے باہر ہو گیا ہے۔ افغانستان کی بلا اشتعال کارروائی کے خلاف پاک فوج کا آپریشن غضب للحق جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک افغان بارڈر پر شمالی وزیرستان میں فضائی کارروائی میں افغان طالبان کی متعدد پوسٹیں تباہ۔ پاک فوج کی کارروائی کے باعث افغان طالبان کو بھاری نقصانات اور پسپائی کا سامنا ہے۔ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف پاک فوج کی زمینی اور فضائی کارروائیاں بھی جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ آپریشن اہداف حاصل ہونے تک جاری رہے گا۔ جنوبی وزیرستان لور کے وانا رستم بازار میں بارودی مواد کا دھماکہ، 2 پولیس اہلکار شہید، 5 پولیس افسران اور شہریوں سمیت 31 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمی 3 پولیس افسران پشاور سی ایم ایچ منتقل، شہید 2 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ مری سے ملحقہ دریا گلی کے جنگل میں آگ لگ گئی، بڑے رقبے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ شدید آگ پر فوری کارروائی سے قابو پا لیا گیا۔ ریسکیو 1122 فائر بریگیڈ، ضلع انتظامیہ، پولیس اور محکمہ جنگلات نے فوری کارروائی کی۔ آگ لگنے کے واقعے کی تحقیقات ہوگی، وجوہات کا پتہ لگایا جائے گا۔ سینئر صوبائی وزیر نے متعلقہ محکموں کے افسران اور عملے کو بروقت کارروائی پر سراہا۔
M9 اور قومی شاہراہوں پر حادثات سے متعلق درخواست کی سندھ ہائی کورٹ میں سماعت۔ عدالت نے حادثات کی تحقیقات کے لیے ہائی لیول کمیٹی تشکیل دے دی۔ چیف سیکرٹری سندھ کی سربراہی میں کمیٹی 1 مہینے میں رپورٹ پیش کرے گی۔ عدالت نے NHA سے گزشتہ 3 سال کی مرمت اور مینٹیننس کی تفصیلات بھی طلب کر لیں۔ عدالت نے آبزرویشن دی کہ NHA افسران خراب سڑکوں سے حادثات کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں۔ ریمارکس دیے کہ انڈس ہائی وے کی تعمیر میں 8 سے 9 سال کی تاخیر قابل تشویش ہے۔ کاٹھور، نوشہر و فیروز اور خیرپور میں حالیہ خطرناک حادثات کی وجہ روڈ کی حالت بھی ہے۔ عدالت نے IG سندھ، چیف سیکرٹری اور دیگر حکام کو طلب کر لیا۔ کیس کی مزید سماعت 10 اپریل تک ملتوی۔ ایران میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ تفتان کے راستے ایران سے مزید 142 پاکستانی کوئٹہ پہنچ گئے۔ پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو نے کہا ہے کہ ایران سے 850 سے زائد پاکستانیوں کے انخلا میں بلوچستان حکومت نے بھرپور تعاون کیا۔ پاکستانیوں کے انخلا میں سرکاری اداروں کے اقدامات قابل تحسین ہیں۔ برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے خلاف احتجاج۔ ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکلے، ایران پر حملے روکنے کا مطالبہ کیا۔ ایران کے شہر مناب میں بچیوں کے اسکول پر اسرائیل اور امریکہ کے حملے سے کیسے قیامت ٹوٹی، اینیمیٹڈ ویڈیو میں دل خراش واقعے کی منظر کشی۔ جنگ میں 160 سے زائد معصوم بچیوں کو نشانہ بنانے پر دنیا بھر میں غم و غصہ۔ دبئی سے برطانوی شہریوں کے لیے خصوصی پرواز چلائی جائے گی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق برطانوی حکومت آئندہ ہفتے چارٹر فلائٹ چلائے گی۔ 2 پروازیں عمان سے روانہ ہو چکی، تیسری آج مسقط سے روانہ ہوگی۔ مسلمانوں کے خلاف ریلی کے دوران نیو یارک کے میئر زہران ممدانی کے گھر کے باہر سے 2 مشکوک ڈیوائسز قبضے میں لے لی گئیں۔ 2 مشتبہ افراد زیر حراست۔ یہ واضح نہیں ہو سکا کہ واقعے کے وقت میئر اور ان کی اہلیہ گھر پر تھے یا نہیں۔ ICC T20 ورلڈ کپ کا فائنل آج بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان احمد آباد میں کھیلا جائے گا۔ میچ سے پہلے بھارتی ٹیم کو تہمات نے گھیر لیا، ٹیم نے ہوٹل بدل لیا۔ پہلے جب بھی اس ہوٹل میں رکے تو ورلڈ کپ فائنل ہارے، سپر 8 کا میچ ہارے، یہاں نہیں رکنا۔ فائنل میچ کے لیے بھی بلیک پچ پر کھیلنے سے گریز، اس لیے کہ پہلے بلیک پچ پر انہیں جنوبی افریقہ نے ہرا دیا تھا۔ فائنل ریڈ پچ پر کھیلا جائے گا۔ سیمی فائنل سے پہلے بھی بھارتی ٹیم نے چاند گرہن کے اثرات سے بچنے کے لیے پریکٹس سیشن تاخیر سے شروع کیا۔ ورلڈ کپ ہاکی کوالیفائرز فائنل میں انگلینڈ نے پاکستان کو 4-1 سے شکست دے کر میچ جیت لیا۔ پاکستان کی جانب سے واحد گول رانا ولید نے دوسرے ہاف میں کیا۔ پاکستان ٹیم ورلڈ کپ کے لیے پہلے ہی کوالیفائی کر چکی ہے۔ اور معروف گلوکار علی ظفر نے نیا نعتیہ کلام جاری کر دیا۔ سہنا نبی کے نام سے نئے کلام میں عقیدت و محبت کے پھول نچھاور کیے۔